وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین ولعنت علیہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ محظور ہیں سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو مستقل جاری و ساری ہے، آج اس کا درس نمبر 81 درس نمبر 81 ہے، اور کل ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 تک کی تلاوت کیا تھا۔ آج اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 سے 18، پارہ نمبر 3، تیسرا پارہ تقریباً آج نصف ہو جائے گا، آدھا ہو جائے گا۔ اور کل گزشتہ آیت میں جو بیان ہوا تھا کہ دنیا کیا ہے، دنیا میں کیا چیز ہے، مال ہے، اولاد ہے، ازواج ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو خداوند عالم نے کیا فرمایا؟ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین چیز ہے، بہترین ہے یہ جو تمہارے پاس ہے دنیا میں، اسی نے دیا ہے یہ بھی، لیکن یہاں پہ بھیجا ہے ہمارے امتحان کے لیے کہ اگر جو اس میں پاس ہوگا اس کو اس سے بہتر ملے گا، جو اس میں پاس نہیں ہوگا اس کو سزا ملے گی۔ لہذا آج جو ہے اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعنبئکم بخیر من ذلک، اللہ کے پاس کیا حسن مآب، اب وہ کیا ہے؟ قل اعنبئکم بخیر جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ قل اعنبئکم، اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے، اعنبئکم بخیر من ذلک، کیا میں تم کو بتاؤں اس سے بہتر، یعنی یہ دنیا جو ہے اس سے بہتر میں تمہیں بتاؤں، متوجہ کروں، کس کے لیے وہ بہتر ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، للذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا عند ربہم جو پرہیزگاری کرتے ہیں پروردگار کے سامنے، یعنی جو تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو اپنے کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ عند ربہم جنات تجری، ان کے پروردگار کے پاس ہے جنات، جنت، باغات، بہشت، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ انسان پسند کرتا ہے باغات کو، پانی کو، دریا کو، خوشحالی کو، ہرے بھرے چیزوں کو۔ تو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اس سے بہتر ہے کن کے لیے؟ اتقوا عند ربہم، جو اپنے پروردگار کے سامنے تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی لوگ ہیں۔ جنات تجری، ایسے باغات، تجری جاری ہوتا ہے، من تحتها الانہار، جن کے نیچے، تحت مانے نیچے، تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں جاری، اور اس میں اہم کیا ہے؟ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دنیا جو ہے موقت ہے، وقتی ہے، لیکن اگر اس دنیا میں خالق کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کر کے اچھی زندگی گزارتا ہے، پاک و صاف انسان زندگی گزارتا ہے، البتہ وہ ایمان ہونے کے بعد جو متقی ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور کیا ہے اس میں؟ ایسے باغات کے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وازواج مطہرہ، پاک و پاکیزہ بیویاں، ورضوان من اللہ، سب سے اہم چیز کیا ہے وہاں پہ؟ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضایت،
اللہ ان سے خوش رہے گا۔ ورضوان اللہ، اس سے بہتر چیزیں ملنے والی ہیں۔ کیا کیا ملنے والی ہیں؟ باغات، بہترین بیویاں، رضوان من اللہ، اللہ کی رضایت۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں پر نظر خاص رکھتا ہے، خاص توجہ رکھتا ہے۔ لہذا گزشتہ آیت میں جو ذکر ہوا تھا وہ اموال کے بارے میں تھا، اس میں تذکرہ ہوا کہ مال ہے، زمین ہے اور جانور ہیں، گھوڑے ہیں، یہ دنیا کی زینت ہیں، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ اس سے بہتر ہے تمہارے لیے۔ کب؟ جب کہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں پر ادھر جو ذکر ہوا تھا آیت میں پچھلا، انک جامع الناس، لیکن لوگوں کو جمع کرے گا، یہ چیزیں بہشت جنت کس کے لیے ہے؟ للمتقین، متقین کے لیے، یعنی ناس کے مقابلے میں متقین ہیں، یعنی ناس لوگ ہیں، لوگ میں کچھ لوگ متقین ہیں۔ اب جو گنہگار ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو نیک کام کرنے والے ہیں، اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر دنیا ہے اور دنیا میں ہدف ہمارا نہیں ہے تو یہ دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ یعنی اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے، تو بغیر مقصد اور بغیر ہدف کے نہیں ہے۔ اب وہ ہدف میں اگر اعلی ترین درجے پر انسان ہے تو ہم فیہا خالدون کے درجے میں جاتا ہے۔ ہم فیہا خالدون میں تو دونوں ہیں، ہم فیہا خالدون جہنم میں، ہم فیہا خالدون جنت میں۔ تو جو متقی ہیں ان کے لیے خداوند عالم فرما رہا ہے، ان کے لیے کیا کیا ہے؟ نہریں ہیں، یہ سب مثالیں ہیں، مطلب بہترین ہے۔ نہریں ہیں جاری ہیں، اوپر درخت ہے، ازواج المطہرہ، ورضوان من اللہ، رضوان خدا ہے۔ یہ خداوند عالم فرما رہا ہے اس آیت میں کہ ان کے لیے اللہ کی مرضی ہے۔ سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے کہ اللہ جب خوش تو اس کے انبیاء بھی خوش، فرشتے بھی خوش، اولیاء بھی خوش۔ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام، جناب فاطمہ، امام حسین علیہ السلام، کہ جن کے لیے ہم عزاداری کرتے ہیں، جن کی خوشی میں ہم خوشی مناتے ہیں، وہ بھی خوش۔ رضوان من اللہ، رضوان خدا حاصل ہوگا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ اب پڑھیں آیت نمبر 16۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہ دیکھتا ہے کس کو؟ ان بندوں کو۔ الذین، یہ اس میں موصول ہے۔ کون بندے؟ وہ بندے۔ کون سے بندے؟ یقولون، جو یہ کہتے ہیں، ربنا، اے میرے اللہ، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یقولون، استمرار، فعل مضارع ہے، فعل مضارع استمرار کے معنی دیتا ہے۔ یقولون، جو ہمیشہ کہتے ہی رہتے ہیں۔ کیا کہتے رہتے ہیں؟ ربنا اننا آمنا، اے میرے اللہ ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ انسان خطا کار ہے، گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس کی توبہ کر لینا، اس سے استغفار کرنا، یہ اہم ہے۔ فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لیں۔ متقی ہونے کے بعد بھی یہ دعا کرنا ضروری ہے، بغیر اللہ کی مدد کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ذکر ہوا کہ متقی کون کون لوگ ہیں، آیت نے کیا کہا؟ جو یہ کہتے ہیں اننا آمنا، ہم ایمان لائے۔
جب ایمان لائے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ آمنا فاغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. لہذا جو ہے وقنا عذاب النار، ہمیں عذاب سے بچا، ہمیں بچا. لہذا عذاب خدا سے ڈرنا، خدا کے عذاب سے ڈرنا، یہ ہے تقوی کی پہچان. متقین کا تذکرہ ہو رہا ہے. کون؟ جن کے لیے رضوان من اللہ ہے، جو یہ کہتے ہیں ربنا آمنا آمنا اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. لہذا یہ دعا ہمیشہ کرنا چاہیے. اب ہے پڑھیں گے آیت نمبر 17، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17. نہیں، آیت نمبر 16، آیت نمبر 16، آیت نمبر 17. پھر الصابرین، آیت نمبر آل عمران کی آیت نمبر 17، الصابرین والصادقین والقانتین. اب یہ بیان ہو رہا ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے رضوان من اللہ ہے، جو یہ کہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وقنا عذاب النار، ہمیں عذاب سے بچا. اس کی وضاحت، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. وہ کون سے لوگ ہیں؟ الصابرین، صبر کرنے والے. صبر کی قسم ہے، صبر بر طاعت ہے، صبر بر معصیت ہے، مشکلات کے اوپر بھی صبر ہے. البتہ اس کی وضاحت بہت. والصابرین، متقی کون ہے؟ جو کہ صابرین ہیں. والصادقین، سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. والقانتین، قنوت کرنے والے، یعنی تواضع انکساری کرنے والے یا اللہ کے فرما بردار ہیں یہ. والقانتین یعنی یہ تواضع انکساری کی متقین کی پہچان ہے. صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، تکبر اور غرور نہیں کرتے ہیں. قانتین. والمنفقین، اور انفاق کرتے ہیں راہ خدا میں. انفاق کے بارے میں بہت سی آیتیں پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے دروس میں. والمنفقین، اور انفاق کرنے والے ہیں، حلال پیسے کا انفاق کرنے والے. والمستغفرین بالاسحار، اور استغفار کرتے ہیں سحر کے وقت. سحر کے وقت کا استغفار بہت ہی عظمت رکھتا ہے. رات کی تنہائی میں جب پوری دنیا سو رہی ہو، پورے گھر والے سو رہے ہوں، اس وقت اللہ کی یاد میں اٹھنا، خاموشی سے وضو کرنا کہ کوئی کسی کی نیند بھی نہ خراب ہو، کوئی متوجہ بھی نہ ہو، اور تاریکی میں اپنے پروردگار سے گفتگو کرنا، اپنے پروردگار کے سامنے استغفار کرنا. یہ کیا ہے؟ متقین کی پہچان ہے. والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت. لہٰذا واجب جو چیزیں ہیں، واجب تو ہے ہی ہمارے اوپر، نماز واجب ہے تو پڑھنا ہی ہے، اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے. جو واجبات ہے، روزہ رکھنا ہے، خمس واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، کرتے ہیں، اس میں نہیں. جو مستحب عمل انجام دیتے ہیں اس کی عظمت ہے، اس کا مرتبہ ہے. لہذا کیا ہوا؟ متقین کون کون سے ہو گئے؟ جو صبر کرنے والے ہیں، جو سحر کے وقت سے اذان صبح سے پہلے مناجات کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اس وقت استغفار کرنے کی خاص لذت ہے. جس نے نہیں کیا ہے وہ کر کے دیکھے اس میں کیا مزہ ہے. کسی ایک دن اللہ سے دعا کرے کہ توفیق ملے. توفیق اہم ہے، توفیق ہونا چاہیے. لہذا جو واجب ہے وہ تو واجب کرتے. مثلا ہم روڈ پہ پہنچے، چوراہے کے پاس
ریڈ لائٹ جل رہی ہے، پولیس بھی کھڑی ہے، ہم نے گاڑی روکی، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، تو ہمیں روکنا ہی تو نہیں روکیں گے تو ہمیں سزا ملے گی، جرمانہ کٹے گا۔ کمال کیا ہے کہ آپ روڈ پہ چل رہے ہیں، چوراہا آیا، ریڈ لائٹ جل رہی ہے، پولیس بھی نہیں ہے، کیمرہ بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ رک گئے، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے یہاں پہ۔ لہذا مستحبات اور نوافل بھی اسی طرح ہیں کہ واجب نہیں ہے پھر بھی اس کو انجام دے۔ یہ کیا ہے متقین کی پہچان؟ والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ لہذا واجب تو سبھی پڑھتے ہیں، واجب، کمال یہ کہ دیکھیں نافلہ کتنا ہم پڑھ رہے ہیں، مستحبات کتنا ہم پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شاید پہلے بھی بیان کیا ہے کہ آیت اللہ بہجت اعلی اللہ مقامہ نے فرمایا تھا کہ واجبات کا ادا کرنا ایسا ہی ہے جیسے زمین خریدنا۔ آپ نے جنت میں زمین خرید لی، واجبات ادا کیا، لیکن اس میں جو کاشتکاری ہے، جو اس میں بونا ہے، جو بیج ڈالنا ہے، وہ کیا مستحبات ہیں۔ لہذا مستحبات اور نوافل بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ لہذا نوافل و مستحبات دیکھیں کتنا ہم کرتے ہیں، پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم خدا کو کتنا چاہتے ہیں۔ واجبات تو کرنا ہی کرنا ہے، واجبات میں کوئی کمال نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں، تنہائی میں نماز شب پڑھنا، نماز شب بہت آسان ہے، 11 رکعت نماز ہے۔ صبح سب سے آسان طریقہ نماز صبح کی طرح پڑھے، 2 رکعت کر کے، 8 رکعت نماز شب ہو جائے گی، 2 رکعت نماز شفع ہے، ایک رکعت جو ہے آخر میں نماز وتر ہے۔ اس میں جتنی دعائیں کر سکیں کریں، زندہ کے لیے، مردہ کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، استغفار کرنا، اور اس میں مستحبات میں بھی مستحبات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے، مثلا تھکا ہوا ہے، نہیں جگ سکتا ہے، تو پہلے پڑھ لے۔ 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 2 ہی رکعت پڑھ لے، لیکن چاہیے کہ ہم مستحبات کو اہمیت دیں۔ اس رات کی تاریکی میں، تنہائی میں اپنے خدا سے راز و نیاز کرنا، یہ اہمیت رکھتا ہے، یہ متقین کی پہچان ہے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو کہ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، قنوت کرنے والے ہیں، انفاق کرنے والے ہیں، اور سحر کے وقت اللہ سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 17 ہو گئی، اور آیت نمبر 18 آج کی آخری۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ شہد اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے، انہ لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی سوائے اس کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ خود اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، جیسا کہ دعاؤں میں ہے، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ کہ جو کہ اپنی ذات کے اوپر خود دلیل ہے۔ یہ باریکیاں ہیں، دعاؤں میں عرفانی مطالب ہیں۔ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے معبود اس کے علاوہ۔ شہد اللہ والملائکہ، اللہ گواہی دیتے ہیں اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اولو العلم گواہی دیتے ہیں۔ قائماً بالقسط، شہد اللہ قائماً بالقسط، اللہ گواہی دیتا ہے، ملائکہ گواہی دیتے ہیں، قائماً بالقسط، وہ خدا کی جو کہ عدالت کو قائم کرنے والا ہے۔ لہذا جہاں جہاں بھی ہم نے کیا ترجمہ کیا، من یشاء واللہ یؤید بنصرہ من یشاء،
تعز من تشاء و تذل من تشاء، جہاں پہ تشاء اور یشاء لفظ ہے، اللہ جو چاہے کرے، جو چاہے کرے میں یہ بات ہمیشہ ذکر کی جاتی ہے۔ قائما بالقسط، وہ خدا جو عدالت کو قائم کرنے والا ہے، لہٰذا اگر کسی کو اللہ عظمت دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے تو کس وجہ سے دیتا ہے؟ اس کے اندر کچھ پایا جاتا ہے تب دیتا ہے، ایسے نہیں دیتا ہے۔ مثلاً ائمہ معصومین علیہم السلام یا انبیاء علیہم السلام، جن کو اللہ نے معصوم بنا کر کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو ایسے ہی نہیں بھیج دیا ہے، ان کے اندر کچھ کمال ہیں جن کی وجہ سے، البتہ انسان کو اللہ نے مختار پیدا کیا ہے، انسان اپنے سے چند قدم جب آگے بڑھے گا تو خدا بند عالم کی مدد اس کے لیے۔ قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لا الہ نہیں ہے کوئی الا ہوا، اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی، کون؟ وہ خدا کی جو کہ العزیز الحکیم، جو کہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، غالب ہے اور ہر کام اس کا حکمت کے ساتھ ہے۔ یعنی کوئی بھی کام، اس دنیا کے وجود میں آنا، اس دنیا کی تمام حرکتیں، رات و دن کا ہونا، انسان تھوڑا سا توجہ کرے کہ مثلا ایک مٹی ہے اور پانی ہے، اس مٹی اور پانی کے ذریعے سے نمکین میٹھی چیز بھی پیدا ہو رہی ہے، اسی سے نمکین چیز بھی پیدا ہو رہی ہے، اسی میں ناریل بھی پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ان سب چیزوں پہ آدمی غور و فکر کرے۔ ایک درخت لگایا جا رہا ہے، اس میں بھی پھول کا کوئی پیلا پھول ہے، کوئی لال پھول ہے، کوئی الگ الگ طریقے کے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ عظمت خدا ہے۔ ہر چیز جو کہ موجودات ہیں کائنات میں، یہ سب خدا کے علم اور حکمت کی دلیلیں ہیں۔ لہذا اس آیت میں کہا یگانگی خدا بند عالم کا ذکر کیا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی اس کے سوا۔ اور خدا خود گواہی دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہستی میں، اس کائنات میں جو ہم آہنگی پائی جا رہی ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں سب۔ مثلاً ابھی کچھ دن پہلے خبر آ رہی تھی کہ کوئی بہت بڑا سیارے کا ٹکڑا ہے جو گرا ہے اور زمین سے ٹکرا سکتا ہے سائنسدانوں کے لحاظ سے، لیکن خداوند عالم نے صرف بنا کے چھوڑ نہیں دیا ہے دنیا کو، سائنس کے لحاظ سے تھا کہ وہ ٹکرا جائے گا، لیکن قدرت خدا میں ہے یہ کائنات، اللہ کی طرف سے ہر وقت فیض جاری ہے، تو یہ دنیا چل رہی ہے۔ خود یہ تمام اشیاء کے درمیان جو نظم پایا جا رہا ہے، یہ دلیل ہے خدا کے وجود کی۔ یعنی وہ خدا ہر چیز میں باریکیاں اور دقت ہے۔ جتنا آپ سائنس میں آگے بڑھیں گے، اللہ کے اوپر آپ کا ایمان اور عقیدہ بڑھتا جائے گا۔ یعنی جس خدا نے آنکھ پیدا کیا ہے، اس نے اسی آنکھ کی مناسب روشنی پیدا کی ہے۔ لہذا ہر موجود خدا کے وجود کے اوپر دلیل ہے۔ میں نے کہا تھا اس کے پہلے ایک دن، وہ واجب مطلق ہے، وجوب ذات الوجود، یعنی اس کا وجود جو ہے ذاتی ہے، بقیہ تمام موجودات کا وجود جو ہے اس کی ذات سے ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، بقیہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ممکن الوجود ہے۔ لہذا جس نے یہ خدا کے وجود کے اوپر دلیل بیان ہو رہی ہے، یعنی انسان موجود ہے، ہم موجود ہیں، نہیں موجود ہیں، ہم کو کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ جس نے بنایا وہی خدا ہے، اپنے کو ہم نے خود تو بنایا نہیں ہے، جس نے بنایا ہے وہ خدا ہے، وہ بے نہایت ہے۔ جہاں پر بے نہایت ہو وہاں دوسرا نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک شہر میں، ایک گاؤں میں الگ الگ گھر ہوتے ہیں، تو الگ الگ گھر کیوں ہوتے ہیں؟ چونکہ محدودیت ہے، یہ گھر یہاں سے یہاں تک، یہ گھر یہاں۔ اگر آپ کہیں کہ بے نہایت گھر، پھر ایک ہی گھر ہوگا، الگ الگ گھر۔ یہ مثال دی میں نے کہ چونکہ خدا کا وجود بے نہایت ہے، اور خود بے نہایت ہونا خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہے، یکتا ہونے کی دلیل ہے۔
جہاں جہاں پر بھی توحید کا تذکرہ ہوا ہے اس جگہ پر اللہ نے عدل کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ عدالت، خدا کی عدالت جو ہے ذاتی ہے، یعنی جو کچھ بھی انسان کو اجر ملے گا، سزا ملے گی، جزا ملے گی، عدالت خدا کے مطابق ہوگی۔ لہذا ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ ہم کو توحید ناب عطا فرما اور اس پر ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آج میں کیا تذکرہ ہوا کہ وہ جو کہ مومنین ہیں ان کے لیے کہا کیا اس سے بہتر بتاؤں اس دنیا سے؟ تو کیا باغات ہیں جس کے نیچے پانی جاری ہے، ازواج مطہرہ ہیں، اور رضوان من اللہ جو سب سے عظیم چیز ہے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو یہ کہتے ہیں ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، عذاب سے بچا لے۔ وہ کون سے؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو سحر کے وقت جو ہے استغفار کرتے ہیں۔ لہذا ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، شہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم ان میں سے ہم ہوں کہ جو سحر کے وقت میں تیری بارگاہ میں تنہائی میں استغفار کرتے ہیں۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ اس کورونا بیماری کو جلد از جلد ہمارے درمیان سے ختم فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو علم حاصل کرنے میں مشغول ہیں ان کو روز بروز علمی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ معبود جو بے روزگار ہیں ان کی روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں وسعت عطا فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما۔ معبود ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔